مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ سورہ شعراء آیت 52 سے 104 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ صدق اللہ العظیم۔ اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ رات کو لے نکل میرے بندوں کو، البتہ تمہارا پیچھا کریں گے، انکم متبعون، البتہ تمہارا پیچھا، یقیناً تمہارا پیچھا کریں گے فرعونی لوگ۔ تو میرے بندوں کو رات میں لے کے نکل جاؤ۔ اسرا یسری، اسرا رات کے وقت نکلنا، جب با لگ جائے تو اسری بعبادی، میرے بندوں کو لے چلنا، متعدی۔ پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں نقیب، اس کے چودھری، مانیٹر، حاشرین، جمع کر کے لانے والے۔ حشر کو حشر اس لیے کہیں گے کہ وہاں پر سب کو جمع کیا جائے گا۔ ان ہؤلاء، یہ لوگ جو ہیں تو ایک جماعت ہے تھوڑی سی، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، وہ پوری حکومت کے کارندے ہیں، اور وہ مقرر یقیناً ہم سے دل جلے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور یہ یقیناً ہم سے کیا ہے، دل جلے ہوئے ہیں، یہ سوچ کر وہ چلے، اور ہم سارے ان سے خطرہ رکھتے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ہم سارے ان سے کیا کرتے ہیں، خطرہ رکھتے ہیں۔ کمزوروں سے ہمیشہ مضبوطوں کو خطرہ رہتا ہے۔ کسی بھی اسلامی حکومت میں کوئی جماعت یا تنظیم اسلامی، شرعی، مذہبی اس لیے پنپنے نہیں دینا چاہتے کہ اینڈ سب کا جا کر، کمزوروں کا جا کر طاقت، اور مذہبی دینی محنتوں کا جا کر حکومت تختہ پلٹ، اس لیے کوئی نہیں کچھ نہیں کرے گا۔ ہماری حکومت جو چاہے گی دین کا، دعوت کا کام کرے۔ بات سمجھے؟ تو ہم سارے ان سے خطرہ رکھتے ہیں، اس لیے ڈھونڈو۔ پھر نکال باہر کیا ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے۔ اب یہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے مصر کی دنیا بنائی، باغات، چشمے، جنت بنا دیا پورا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر نکال باہر کیا ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے۔ کس کو؟ فرعون اور فرعونیوں کو لیا کہ مروانا ہے، کہاں پر؟ بحر قلزم میں۔ ہاں، تو یہاں سے نکالنا ضروری ہے۔ یہ بنی بنائی کس کو دیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ باغوں اور چشموں سے نکالا ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے نکالا، کنوز، مقام کریم۔ اور کہاں سے نکالا ہم نے؟ خزانوں سے، جمع انہوں نے کیا، اور عمدہ مکان تھے، اس میں سے بھی ہم نے فرعونیوں کو نکالا۔ کذالک، اسی طرح، اور ہاتھ لگا دی ہم نے یہ چیزیں بنی اسرائیل کے۔ یہ بنا بنایا ملک مصر کس کو دلا دیا؟ ایسا ہی وعدہ تمہارے ساتھ ہے اگر تم سمجھو، ایسا ہی وعدہ۔ میں دہراتا رہتا ہوں قرآن کی دو آیتوں کو ہمیشہ، ہر جگہ، میرا موضوع ہو یا نہ ہو، یہ سن لو۔ آج کے زمانے میں ایک صاحب کہنے لگے، بھی ایک جلسہ ہوا پونا میں، ایک صاحب نے خوب رگڑ کے، گلا کھرڑ کے بیان کیا، اور پریشان ہو کر وہ اٹھ گئے۔ انہوں نے کہا 28 سال سے میں یہی بیان سن رہا ہوں حضرت کا، ضرورت کیا ہے؟ امت کن حالات سے گزر رہی یہ نہیں۔ ہاں، ایک ہم نے رٹ لیا ہے پریم کہانی، بس وہی سناتے رہیں گے، اسی لیے امت کے حالات درست نہیں۔ اور میں سب سے کہتا ہوں، تمہارا موضوع بھی بیان کروں گا 10 منٹ میں، اور 3-4 منٹ میں اپنا موضوع بھی بیان کروں گا۔ اب میں اس کو دہراتا ہوں۔
وہ آیتیں ہیں دو جو آج کے حالات. تو یہی وعدہ اللہ نے ہم بھارتیوں سے بھی کیا ہے, بھارت کے ایمان والوں سے بھی کیا ہے. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعید. یہ وعدہ ہے اللہ کا. قرآن کی دو آیتیں اور بھارت کا موجودہ حال, اور وہاں فرعون کو ہلاک کر کے بنایا ملک مصر کس کو دے دیا؟ بنی اسرائیل, مظلوم طبقے کو, جن کا ایک ہاتھ کاٹتا تھا ایک پیر کاٹتا تھا, نبیوں کی اولاد. اب یہ آیتوں کا ترجمہ خالی سن لو مزہ آ جائے گا. اور کہا ایمان سے محروم لوگوں نے, ہم لفظ کافر مشرک نہیں بولیں گے, دل توڑنا ہمارا کام نہیں. دونوں کس سے محروم ہیں؟ ہاں, ہمارا ترجمہ بھی محتاط ہو, دل شکنی والا نہ ہو, اس لیے کہ وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اور کہا بے ایمانوں نے یا ایمان سے محروم لوگوں نے ان لوگوں اپنے رسولوں سے لرسلہم کیا کہا؟ لنخرجنکم من ارضنا, ہم ضرور بھی ضرور تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے. او لتعودن فی ملتنا, یا تم کو پلٹ کے ضرور ہمارے ہی دھرم میں ہمارے ہی مذہب میں آنا پڑے گا. یا تو جانا پڑے گا یا آنا پڑے گا. یہ ایک مرتبہ ہوا بھارت میں نہیں, ہر نبی کے زمانے میں کہا بے ایمانوں نے. کون کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ رسولوں سے نبیوں سے یہی کہتے تھے, یا تو جانا پڑے گا ہماری دھرتی چھوڑ کر, اور یا پھر آنا پڑے گا. تو پھر اللہ نے کیا کہا؟ جواب دو. نہیں, اللہ نے ان سے کچھ نہیں کہا, تم اپنی عبادت نماز صبر میں لگے رہو. فاوحى الیہم, تو پھر ان کی طرف تیرے رب نے وحی بھیجی. اللہ جواب دینے والا بن گیا. لنہلکن الظالمین, ہم ضرور بھی ضرور ان ظالموں کو ہلاک کریں گے. ڈھوس دینے والے ظالموں کو کیا کریں گے؟ مصر سے چل کے بھارت آئی کہ نہیں بات؟ ہم ضرور بھی ضرور کیا کریں گے؟ ان ظالموں کو ہلاک کریں گے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اے اللہ, پھر ان کو ہلاک کرنے کے بعد بنایا ملک, محل, خزانے, زمین, حکومتیں, یہ ثم لنسکننکم الارض من بعدہم, پھر اس کے بعد ہم اس سرزمین کا تمہیں کو مالک بنائیں گے. اے ڈھوس دیے جانے والوں, اے مظلوموں, اے قسم پرسو, اے ایمان والو, برداشت کر لو. کیا ہوگا کہ پھر اس سرزمین کا ہم تمہیں کو مالک بنائیں گے. ثم لنسکننکم الارض من بعدہم, لیکن یہ کس کو ملے گا؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. ایک شرط ہے, مجھ سے ڈرنا, غیر اللہ سے مت ڈرنا. جو ڈر گیا وہ مر گیا. اور آج کا مسلمان اسی لیے ناکام ہے کہ یہ ڈرا رہے ہیں اور یہ ڈرتا جا رہا ہے, اور اللہ کو چڑ ہے کہ الیس اللہ بکافٍ عبدا, کہ میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں. اللہ تیرے لیے کافی نہیں ہے. ان سے ڈرتا ہے نا, تو وہ اللہ ہے تیرے, وہ ماریں گے اور میں مرواؤں گا تجھے. تو یہ شرط ہے کہ اللہ سے ڈرے, پھر کسی سے. تو بات کس پر سے چلی؟ کذالک, کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہتے ہیں اللہ ہم نے نکالا ان کو باہر, ان کو باغوں سے, چشموں سے, خزانوں سے, عمدہ مکانوں سے, اسی طرح, اور ہاتھ لگا دی ہم نے یہ چیزیں بنی اسرائیل کے. یہی وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ تو ڈرنے کی ضرورت ہے. ارے ڈرنے کی ضرورت ہے. ہاں, کچھ بھی کر لیں, لاکھ الا ڈھالی کر لیں, فرعون سے بڑھ نہیں سکتے. یہ اپنی تمام سازشوں کے باوجود کس سے نہیں بڑھ سکتے؟ فرعون, حامان, شداد, نمرود, ابی بن خلف سے بڑھ نہیں سکتے. جب اللہ نے ان کی بنی بنائی ایمان والوں کو دیا, تو ہر ظالم کی بنی بنائی کیا کرے گا؟ اللہ ایمان والوں کو دے گا. بس بہت کچھ نہیں کرنا ہے, بس اللہ سے ڈرنا ہے, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہ چیزیں ہم نے ہاتھ لگا دی بنی اسرائیل کے. پھر پیچھے پڑے ان کے سورج نکلنے کے وقت, مشرقین, مشرقین نہیں, اشرق یشرق اشراق سے
مشرقین، کس وقت میں یہ فرعونی ان کے پیچھے لگے پڑے؟ سورج نکلنے کے وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے کتنے تھے؟ 6 لاکھ سے اوپر تھے. کتنے تھے؟ 6 لاکھ. پھر جب مقابل ہوئی دونوں فوجیں، اب آمنے سامنے آ گئے، یہ پیدل وہ سواریوں پر، تو کہنے لگے موسیٰ کے لوگ ہم تو پکڑے گئے. لیڈر کو سننا بہت پڑتا ہے، لیڈر کو، جن کے لیے موسیٰ سب کچھ کر رہے ہیں وہی تانا دے رہے ہیں. انا لمدرکون کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہم تو پکڑے گئے موسیٰ. قال موسیٰ علیہ السلام، یہ ہے اعتماد، سامنے ہے موت، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، کلا، میرے ساتھ ہے میرا رب، وہ مجھ کو راہ بتلائے گا. میرے ساتھ، ان معی ربی سیہدین، کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا اذهبا، دونوں جاؤ، اور انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سن رہے ہیں سب. تو اللہ نے معیت بتائی تھی نا، معیت، میت نہیں، معیت. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راہ بتلائے گا. پھر حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ مار اپنا عصا، اپنا ڈنڈا کہاں مارو؟ ارے بولو، عصا سے دریا کو مارو. فن فلق، پھر دریا پھٹ گیا تو ہو گئی ہر پھانک جیسے بڑا پہاڑ. ہر پھانک کیسے ہو گئی؟ دریا کی 12 راستے، جیسے کہ بڑا پہاڑ، اور رک گئی، پانی رک گیا، اور پاس پہنچا دیا ہم نے اسی جگہ دوسروں کو، اسی جگہ پہنچا دیا، وہ آگے ہی پیچھے، اور بچا دیا ہم نے موسیٰ کو، اور جو لوگ تھے ان کے اس کے ساتھ سب کو ہم نے بچا دیا. ثم اغرقنا الآخرین، پھر ڈبا دیا ہم نے ان دوسروں کو. فرعونیوں کو کیا کر دیا ہم نے؟ ڈبا دیا. ایک ہی پانی زندگی، وہی پانی موت، ہے نا. معلوم ہوا پانی میں، چیزوں میں تاثیر نہیں ہے، اللہ کے حکم سے وہ موت کا سبب بنتی ہے، اور اللہ ہی کے حکم سے وہ کیا بن جاتی؟ زندگی کا سبب بنتی ہے. ان فی ذلک لآیہ، اس چیز میں ایک نشانی ہے، اور نہیں تھے بہت لوگ ان میں ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ واقعہ بیان کیا فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. سورہ دخان میں بھی یہ مضمون آیا ہے. ان سب کے ظاہر سے اگرچہ ذہن اس طرف جاتا ہے، بنی اسرائیل کو خاص انہی باغات اور جائیدادوں کا مالک بنایا اللہ تعالیٰ، جو قوم فرعون نے ارض مصر میں چھوڑی تھی. کبھی بھی حکومت دی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اپنی جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بنی بنائی دنیا کس کو دے دی؟ اور وہاں تو سورہ دخان میں فما بکت علیہم السماء والارض، جب فرعون اور اس کے ماننے والوں کی مٹی پلید ہوئی اور وہ ہلاک کیے گئے بنے بنائے ملک مصر کے اندر، مصر سے محروم کر کے، تو نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین ان پر روئی. بعض اللہ والوں کے انتقال پر ایسا لگتا ہے کہ آسمان بھی رو رہا ہے، چاند ستارے بھی رو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے، ماحول بھی رو رہا ہے. لیکن فما بکت علیہم السماء والارض، آئے تھے تو ایسے چھائے جیسے کبھی جائیں گے نہیں. انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں بولتا تھا. وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہے موسیٰ؟ اور کیا کہتا تھا؟ ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، بھلا میں فرعون میں اچھا ہوں یا یہ جو بیان بھی نہیں کر سکتا ہے یہ موسیٰ؟ توتلا موسیٰ یہ اچھا ہے، اور گھٹیا ہے یہ مہین. ولا یکاد یبین، کہ جاتے جاتے دعوت کے راستے میں دعا کرنا پڑتا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ مجھے بولنا بھی نہیں آتا. اللہ کس کس سے کام لیتا. پھر وہ کہتا تھا تمہارا پانی بند کر دوں، تمہاری زندگی اجیرن کر دوں میں.
الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں ہے؟ موسیٰ کے چکر میں پڑ گئے، اندیکھے رب العالمین کو ماننے لگے، میں تمہارا رب ہوں اور اعلیٰ رب ہوں، کیا یہ نہریں میرے اشارے پر نہیں چلتی ہیں؟ الیس لی ملک مصر، یہ حکومت مصر میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ نہریں میرے امر میرے حکم کے ماتحت چلتی ہے۔ افلا تبصرون، کیا اندھے ہو گئے ہو؟ افلا تبصرون، کیا دیکھتے نہیں، یعنی اندھے ہو گئے ہو؟ ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، یہ سارا تعارف اپنا کراوے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا تعارف، ربکم ورب آبائکم الاولین رب السماوات والارض۔ تو یاد رکھنا یہ فرق ہے حق میں اور باطل میں، دعوے تو سب کے حق کے ہوتے ہیں، لیکن کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے تعارف سے پتہ چلے گا۔ مجھے نہیں پہچانتے، میں کون ہوں، میں یہ ہوں، میں یہاں کا ایرا غیرہ نتھو خیرہ، میں یہاں کا ایسا ویسا ڈبل پیسہ بھینسا۔ جو اپنا تعارف کرائے وہ باطل ہے، کیا ہے؟ ہاں، اور جو اللہ کا تعارف کرائے، تو جو اپنا تعارف کرائے اس کا سلسلہ ملتا ہے جا کر فرعون سے۔ ابھی تعارف سنایا میں نے تم کو، کیا کیا ہے، میں کون ہوں، میرا کیا کیا ہے۔ اور جو تعارف اللہ کا کرائے ان کا سلسلہ ملتا ہے نبیوں سے۔ تو پھر واہ رے واہ، دی اینڈ بھی، کلائمیکس بھی اتنا زبردست لیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ 9 چانس دیے اس کو، فرعون کو۔ عذابوں کے خون ہے، مینڈک ہے اور ٹڈیاں ہے اور کھٹمل ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ موسیٰ دعا کر دے میں مان لوں گا، تنہائی میں بولتا تھا، وہ دعا کرتے اللہ عذاب ہٹا دے، یہ مان لے گا، کہے گا مانتا نہیں مان، لیکن اللہ نے اینڈ بھی کیا تو لے جا کے پانی میں کیا۔ کیوں؟ ابھی آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے، اس کو پانی پر میری حکومت چلتی ہے یہ ناز تھا، تو اللہ نے ایک ہی مرتبہ میں بتا دیا تیری چلتی ہے کہ موسیٰ کے رب کی چلتی ہے۔ دینڈ کہاں کیا؟ پانی میں لے جا کے کیا۔ موسیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ نہیں کہا کہ یہ پانی میرے اشارے پر چلتا ہے، اور وہی زندگی کا سبب بنا، پار ہونے کا سبب۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پہاڑوں کی طرف پانی رک گیا ہو اور راستہ دے دیا ہو۔ کیوں؟ اللہ کے تعارف میں لگے تھے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ کا تعارف کراؤ۔ ہاں، اللہ بڑا مضبوط ہے، اللہ پار کرے گا۔ اپنا تعارف کبھی مت کراؤ۔ منانم کے من دانم، در دنیا منچو ڈنگر نیست، میرے جیسا ڈنگر دنیا میں کوئی نہیں ہے، کون سا کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہاں لے جا کے دینڈ کیا؟ قابل غور ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، اللہ سجھاتا ہے غور کرنے پر، کہ جس پانی پر وہ اپنی حکومت کے دعوے کرتا تھا اللہ نے وہی اس کو بے بس بنا کے مارا، اور مسلمان بن کے مرا لیکن اسلام قبول نہیں۔ مسلمان بن کے مرا نا، لیکن اسلام قبول نہیں۔ غرغرے کا نہ کفر قابل مواخذہ ہے اور نہ ایمان قابل قبول ہے۔ اینڈ ہو گیا تھا، موت کے فرشتے دیکھ لیا تھا، تو وہ ایمان بالغیب نہیں ہوا، بلکہ وہ ایمان برؤیت الملائکہ ہوا، برؤیت العذاب ہوا۔ ارے سمجھے، ہمارا ایمان اسی لیے وزنی ہے اور مقبول ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ بغیر دیکھے ہوئے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور سنا دے ان کو خبر ابراہیم کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مشرکین مکہ کو کون سی خبر سنا دے؟ بولو، ابراہیم کی خبر۔ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو اور اس کی قوم کو، یعنی اپنی قوم کو، تم کس کو پوچھتے ہو؟ وہ بولے ہم پوچھتے ہیں مورتوں کو۔ مورتیوں کو کیا کرتے ہیں ہم؟ ہاں، ہم پوجتے ہیں مورتیوں کو، پھر سارے دن انہی کے پاس لگے بیٹھے رہتے ہیں۔ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، اور سارے دن مورتیوں کے پاس ہی لگے بیٹھے رہتے ہیں، جیسے معتکف لگا بیٹھا رہتا ہے اعتکاف میں، یا تو اللہ تو میری مراد پوری کر یا میں اٹھ کے جانے کا نہیں ہوں۔ ایسے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی
اپنی مورتیوں کے پاس سارے دن کیا کرتے ہیں؟ لگے بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کچھ سنتے ہیں تمہارا؟ کہا جب تم پکارتے ہو تم لگے بیٹھے رہتے ہو، یہ مورتیاں سنتی ہے کہ تمہارا کچھ؟ یا کچھ بھلا کرتے ہیں تمہارا یا برا کرتے ہیں؟ بولے نہیں۔ کیا؟ پھر کیوں ان کے پیچھے پڑے ہو؟ پر ہم نے پایا اپنے باپ دادوں کو یہی کام کرتے۔ یہ بہت بڑا شرک ہے، اللہ کو اس سے بہت چڑے، عقل گئی چرنے کو۔ میرے فلانے ایسے ہیں، میں تو ان کا ایسا پکا مرید۔ اللہ بولے گا کہ وہ جہنم میں جا رہے ہیں تو میں بولوں گا میرے کو ان کے ساتھ میں جہنم میں بھیج دے۔ یہ بولے آج کل اندھا اعتقاد، صرف ادھر ہی اندھ بھکت نہیں ہے، ادھر بھی اندھ بھکت ہے۔ ارے سمجھے؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر امیر صاحب کوئی گناہ کا اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ماننا نہیں، مخالفت کرنا ہے۔ اینڈ کیا؟ اللہ۔ اور یہاں اعتقاد میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو ان کا ایسا بھکت ہوں کہ اللہ بولے کہ وہ جہنم میں جائیں گے تو میں بولوں گا میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا جہنم۔ جہنم کو کھیل سمجھا ہے بیچارہ۔ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا، کیا کہا؟ کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، پھر کیوں لگے رہتے ان کے پاس بیٹھے رہتے ہو اعتقاد میں؟ ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہی کام کرتے پایا، چونکہ میرے باپ دادا ہمارے بڑے وہ یہی کرتے تھے، اس لیے ہم بھی مورتی پوجا کرتے ہیں۔ سمجھے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھلا دیکھتے ہو جن کو پوچھتے رہے ہو، دیکھتے ہو؟ ما کنتم تعبدون افرأیتم، تم نے دیکھا؟ تم اور تمہارے باپ دادے اگلے جو پوچھتے تھے تو وہ میرے غنیم ہیں، عدو لی، دشمن۔ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ تمہاری مورتیاں میری دشمن ہیں، مگر جہان کا رب الا رب العالمین وہ میرا دوست ہے۔ الذی، کون ہے وہ؟ اب سنو تعارف، پھر نبی تعارف کرائے گا اللہ کا، میں ایسا میں ویسا نہیں، وہ میرا دوست ہے۔ کون؟ رب۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھ کو بنایا تو وہی ہے مجھ کو راہ دکھلاتا۔ میں صحیح راستے پر ہوں نہیں، وہ مجھے راستہ دکھلاتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ یہ تعارف ہے اللہ کا۔ اور جب میں بیمار ہوں تو وہی شفا دیتا ہے، اذا مرضت فہو یشفین، اور وہ جو مجھ کو مارے گا اور پھر جلائے گا، والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہ جو مجھ کو توقع ہے کہ بخشے میری تقصیر انصاف کے دن، میرے غلطیوں کو معاف کر دے گا انصاف کے دن، یوم دین، انصاف کے دن۔ اے میرے رب دے مجھ کو حکم اور ملا مجھ کو نیکوں میں، رب ہب لی حکم والحقنی بالصالحین، والحقنی بالصالحین، مجھ کو ملا دے کن کے ساتھ میں؟ بولو نیک لوگوں کے ساتھ میں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور رکھ میرا بول سچا پچھلوں میں، رکھ میرا بول سچا پچھلوں میں، بعد والوں میں میرا تذکرہ اچھا رکھ۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور کر مجھ کو وارثوں میں نعمت کے باغ کے، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے وارثوں میں بنا دے جنت نعمت کے باغ کے وارثوں میں، اور معاف کر میرے باپ کو، وہ تھا راہ بھولے ہوں میں۔ آزر بت پرست، بت تراش، دعا بھی مانگ رہے ہیں واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، کہ وہ بھولے ہوں میں تھا، رستہ بھول گیا تھا، گمراہ نہیں کہہ رہے، وہ رستہ بھول گیا تھا میرا ابا، میرے ابا رستہ بھول گئے تھے۔ اور رسوا نہ کر مجھ کو جس دن سب جی کر اٹھے، ولا تخزنی یوم یبعثون، اس دن مجھے رسوا نہ کر جس دن نہ کام آئے کوئی مال اور نہ بیٹے، لا ينفع مال ولا بنون، مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس لے کر دل چنگا، دل اچھا دل لے کے آئے گا وہ کامیاب ہوگا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سمجھے کہ نہیں؟ اور پاس لائیں بہشت کو، جنت کو، واسطے ڈر والوں کے، جنت لائی جائے گی نزدیک جو ڈرنے والے اللہ سے ان کے، اور نکالیں گے دوزخ کو سامنے بے راہوں کے، غاوین جو بے راہ لوگ ہوں گے جہنم کو ان کے سامنے کر دیں گے، اور کہیں گے ان کو
کہاں ہیں جن کو تم پوچھتے تھے اینما کنتم تعبدون من دون اللہ، اللہ کے سوائے، کیا کچھ مدد کرتے ہیں تمہاری یا بدلہ لے سکتے ہیں تمہارے معبود؟ کچھ بھی نہیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر اوندے ڈالیں گے اس میں ان کو اور سب بے راہوں کو جہنم میں اوندھا منہ ڈال دیں گے، سب کو ڈال دیں گے۔ اور ابلیس کے لشکر کو، سبوں کو، وہ جنود ابلیس اجمعون، ابلیس کے لشکر کو بھی جہنم میں ڈالیں گے۔ قالو، کہیں گے جب وہ وہاں باہم جھگڑنے لگیں گے، اب اندر لڑائی، جہنم میں ان کی لڑائی شروع، کن کی؟ مورتیوں کی، ان کے سادھوؤں کی، ان کے ٹھاکروں کی، ان کے معبودوں کی، ان کے شیطانوں کی، سب کی لڑائی آپس میں شروع۔ کہیں گے جب وہ وہاں باہم جھگڑنے لگے، قسم اللہ کی ہم تھے صریح غلطی میں جب ہم تم کو برابر کرتے تھے پروردگار عالم کے، ہم نے تم کو کیا کیا؟ اللہ کے برابر کیا، اور ہم کو راہ سے بہکایا تو ان گناہ گاروں نے، کس نے؟ وما ضلنا الا المجرمون، ان گناہ گاروں نے ہم کو راہ سے بہکایا، پھر کوئی نہیں ہماری سفارش کرنے والا، آج کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہیں ہے، اور نہ کوئی دوست محبت کرنے والا، تو کسی طرح ہم کو پھر جانا ملے اگر دنیا میں تو ہم ہو ایمان والوں میں۔ یہ ہے پچھتاوا، کہ ہم کو واپس دنیا میں اگر ایک مرتبہ چانس مل جائے تو ہم آئیں گے، ایمان والے بن کر آئیں گے۔ ہاں، گیا وقت تو پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ ان فی ذالک لآیہ، اس بات میں نشانی، اور بہت لوگ ان میں سے نہیں ماننے والے، اور تیرا رب ہی ہے زبردست رحم والا۔ قیامت تک انسانوں میں ذکر خیر رکھنے کی دعا کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارا ذکر قیامت تک رہے، یہ دعا ہے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ بعد والوں میں میرا اچھا تذکرہ باقی رہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ کون ہے تمام دنیا میں جس اکثر لوگ جس کا ذکر خیر کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہودی بھی ان کو اپنا مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور ہم محمد مصطفیٰ والے بھی ان کو اپنا مانتے ہیں۔ تقریباً مشرکین مکہ بھی ان کا احترام کرتے تھے، کیونکہ جو کچھ مکہ میں ہے، کعبہ اور اسی طریقے پر صفا مروہ اور زمزم اور حج کے ارکان، یہ سب کس کی نشانیاں ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین یریدون علوا لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرا ذکر خیر بعد والوں میں رکھ۔ حب جاہ بری چیز ہے، بڑے پنی کی بیماری، لیکن حب جاہ چند شرائط کے ساتھ جائز ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ آنے والی نسلوں میں میری تعریف ثنا ہوا کرے، بظاہر یہ حب جاہ میں داخل معلوم ہوتی ہے، لیکن آیت کے الفاظ میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا اس دعا کا اصل مقصد حب جاہ بڑائی مانگنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا ہے ایسے نیک اعمال کی توفیق دے مجھے جو میری آخرت کا سامان بنے۔ اچھے اعمال کی دعا ہے یہ۔ برے کو یاد کرے گا بعد میں کوئی؟ خسکم جہاں پر ہم کھسک گئے، دنیا پاک ہو گئی، مر گیا مردود فاتحانہ درود، بولتے ہیں نا، مر گیا مردود فاتحانہ درود، ایسا بولتے ہیں۔ تو اچھائیاں میں کروں گا تو لوگ میرے کو یاد کریں گے نا، تو اس میں اصل میں اعمال صالحہ کی توفیق کی دعا ہے، یہ کوئی بڑے پنے کی دعا نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ اسی طریقے پر یہ ہے کہ کعب ابن مالک کی روایت بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو خصلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایک مال کی محبت، دوسرے اپنی عزت اور جاہ کی طلب۔ مال کی محبت بہت بڑے، بھیڑیوں سے زیادہ نقصان دہ، اور اسی طرح اپنی عزت اور جاہ کی طلب، یہ بھی بھیڑیوں سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ جاہ اور ثنا کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت جائز نہیں ہیں،
ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کس کے لیے؟ وغفر لی ابی انہ کان من الضالین، بھولے ہوئے میں تھے، میرے ابا کو معاف کر دے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ مشرک مرا، وہ سمجھتے تھے کہ اندر سے مسلمان مرے ہیں میرے ابا، اس لیے دعا کرتے۔ جب معلوم ہوا کہ نہیں وہ مشرک مرے ہیں تو پھر انہوں نے اپنی دعا نہیں کی اور توبہ کر لی۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب ابراہیم کو یہ معلوم ہو گیا، انہوں نے کہا تھا جب وطن چھوڑا نا تو انہوں نے کہا تھا ابا میں جا تو رہا ہوں، میرا رب میرے لیے کافی ہے، لیکن میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، وہ وعدہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ، انہوں نے وعدہ کیا تھا ابا سے میں دعا کرتا رہوں گا۔ لیکن فلما تبین لہ، جب ان کو یہ بات معلوم ہو گئی انہ عدو للہ کہ یہ آزر ابا تو دشمن تھے کس کے؟ اللہ کے، عدو للہ، تبرأ منہ، تو برات کر لی، اب میں دعا نہیں مانگوں گا مغفرت کی اپنے ابا کے لیے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، وہ تو بہت رونے والے، بہت دعا مانگنے والے، برداشت کرنے والے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو کیسا دل لے کر آئے، بولو ہاں، قلب سلیم، چنگا اچھا دل لے کر آئے۔ سعید ابن مسیب نے فرمایا کہ تندرست دل صرف مومن کا ہو سکتا ہے، کافر کا دل بیمار ہوتا ہے۔ یہ کہاں ہے کہ کافر کا دل بیمار ہوتا ہے؟ فی قلوبہم مرض، یہ بھی قرآن ہے، ان کے دل میں کیا ہے؟ مرض ہے۔ اور بتاؤ جو اپنے پروردگار حقیقی کو نہ پہچانے نہ مانے، اس کا دل چنگا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنگا تو ہو سکتا ہے، کھا لے، کما لے، حکومت کر لے، پولیٹکس کر لے، جو چاہے کر لے، اس سے تو عقل مند شمار نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ہے، اس کے کپڑے میں نیچے سے آگ لگ گئی، پیچھے کرتے میں اس کے آگ لگ گئی، اس کے سر کے اوپر بم گر رہا ہے، اور وہ ماشاءاللہ دنیا بھی کما رہا ہے، اور وہ تجارت بھی کر رہا ہے، اور اپنی بیوی سے محبت بھی کر رہا ہے، اور وہ حکومت بھی کر رہا ہے، وہ ووٹ بھی مانگ رہا ہے، وہ بیان بھی ٹھوک رہا ہے۔ عقل مند کہیں گے یہی آگ اس کو جلا دے گی نا، نیچے کی، اوپر کی، ادھر کی، ادھر کی۔ تو جو ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی آگ ہے جہنم کی، اس کو بجھانے کی تو کوشش کرتا نہیں، جس کی نعمتیں استعمال کرتا اس پروردگار کو تو مانتا نہیں ہے، تو اس کا دل چنگا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بیمار ہے، تھوڑے دن اللہ نے مہلت دی ہے، بیمار ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو کیا کہا سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے کہ قلب سلیم، صحت مند دل، چنگا دل صرف کس کا ہوتا ہے؟ مومن کا۔ اور جو مومن نہ ہو، کافر ہو، وہ تو دل کا بیمار ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ہے فی قلوبہم مرض، ٹھیک ہے۔